زرعی قوانین کی منسوخی کے اعلان کے بعد ریاست کی حکمراں جماعت TRS کی جانب سے بڑے پیمانے پر جشن منایا جا رہا ہے اور اسے برسر اقتدار جماعت کی کامیابی سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ TRS کیڈر کی جانب سے پٹاخے جلائے گئے اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ پارٹی کیڈر نے کہا کہ یہ KCR کی جدوجہد کے نتیجے میں ممکن ہوا ہے، جنہوں نے ان قوانین کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ رکن اسمبلی ڈی ناگیندر کی قیادت میں تلنگانہ بھون میں جشن منایا گیا۔ ریاست کے مختلف مقامات پر بھی جشن منایا گیا۔ صدر PCC ریونت ریڈی نے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کے احتجاج پر ہی مودی حکومت کی جانب سے زرعی قوانین کو واپس لینے TRS کے قائدین کے ریمارکس پر طنز کیا اور مضحکہ اڑایا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مخالف کسان قوانین کو واپس لینے کے لیے مودی کو دھمکانے کی طاقت کیا KCR میں ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر دھان کی خریداری پر کیوں مودی حکومت کو دھمکایا نہیں گیا ہے؟ یہ تمام باتیں بکواس ہیں۔ KCR శక్తిమంతుడు, ఆయనంత బలవంతుడు లేదు, ఆయన బిన్ లాడెన్ అంత శక్తియుక్తులు ఉన్నాడు. ఖాళీ KCR కన్ను ఎర్ర చేస్తే రైతు వ్యతిరేక చట్టాలను మోడీ గారు ఉపసంహరించుకున్నాడు. ఇదే కదా KCR చెప్పింది. రైతు వ్యతిరేక చట్టాలను ఉపసంహరించేంత మోడీని బెదిరించేంత శక్తి ఉన్న KCR వరి కొనిచ్చడానికి ఎందుకు బెదిరిస్తలేడు అంటే వరి కొనమని KCR అడుగుతలేడు అనే కదా. KCR ఇట్లా కళ్ళు ఎర్ర చేస్తే మోడీ గజగజ వణికిపోతాడు TRS వాళ్ళు చెప్పే ప్రకారం. మరి మోడీని బెదిరించి వరిని కొనిపించవచ్చు కదా. ఇవన్నీ లుచ్చా మాటలు. ఈ లుచ్చా మాటలు తప్పించుకోవడానికి ప్రజల్ని మభ్యపెట్టడానికి KCR గారు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు. KCR చిత్తశుద్ధి వరి కొనుగోలు విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఆదేశాలు తీసుకొచ్చినప్పుడే KCRను నమ్మడం జరుగుతుంది. صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی MP کی ہدایت پر مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے حلقہ اسمبلی کاروان کے مختلف بلدی وارڈز کا دورہ کرتے ہوئے مختلف مسائل کی یکسوئی کی ہدایت دی۔ انہوں نے ان وارڈز کے بلدی برقی اور آبرسانی کے مسائل کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کئی علاقوں میں کروڑہا روپے کے کام منظور کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوج کی جانب سے کئی مقامات پر شہریوں کو مکانات بنانے سے روکا جا رہا ہے۔ 2 دن پہلے کلکٹر حیدرآباد سے اس سلسلے میں تفصیلی نمائندگی کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کمشنر GHMC نے تیقن دیا ہے کہ اندرون 3 دن فوجی عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے مسائل کے حل کو یقینی بنایا جائے گا۔ آج صدر محترم جناب نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین صاحب کی ہدایت پر حلقہ کاروان کے مختلف بلدیات کے اندر انجینئرنگ چیف جناب جاوید صاحب اور ان کے تمام کابینیٹوں کے ساتھ میں آج بخار گڑا، ٹولی چوکی، بالاجی نگر، وراثت نگر، ندیم کالونی، جمالی کنٹا، شاطم نگر، موتی درادہ، افسر خان کالونی، احمد کالونی، لنگر ہاؤس، فتح درادہ اور ان تمام علاقے جات کا دورہ کیا اور کئی کروڑ روپے کے کام منظور ہے اور پروسیس میں رہنے کے بعد چند جگہ پر ملٹری کے عہدیدار نے GHMC کے بڑے کاموں کو روک دیا جا رہا ہے اور خاص طور سے آج سے 6 مہینے پہلے صدر محترم جناب نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین صاحب کے لیڈرز کو دلی کو بھی روانہ کیا تھا اور یہاں پر بلارا میں بھی سب ایریا کمانڈر جنرل کیو اور ان کے تمام ملٹری عہدیداروں کو بھی لیٹر MP صاحب کے لیٹر دینے کے بعد بھی کئی جگہ پر پرمیشن دے کر مقرر کام کو روک دیا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں پچھلے 2 دن پہلے ضلع کلکٹر حیدرآباد سے ملاقات کر تفصیلات ملٹری والوں کے تعلق سے بتایا گیا۔ اس کے بعد کمشنر GHMC رکیش کمار صاحب کو بھی بتایا تھا اور انہوں نے تیقن دیا کہ 2-3 دن کے اندر ملٹری کے عہدیداروں کے ساتھ میں میٹنگ کی جائے گی۔ اس کے بعد یہاں کے جو بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہیں، بڑے بڑے نالوں کے کاموں کو چالو کیا جائے گا۔ آج اسی کی گھڑی کے اندر چیف انجینئر صاحب کا مختلف علاقہ جات کے اندر دورہ کیا گیا اور اس دورے کے اندر تمام بلدیہ کے عہدیدار اور نانا نگر کارپوریٹر اور جماعت کے سرگرم کارکن بھی ساتھ میں تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جلد سے جلد ان تمام کاموں کو جلد سے جلد کرنے کا تیقن دیا گیا۔ شکریہ خدا۔
تیلگو فلموں کی اداکارہ شالو چورسیا پر حملہ کرتے ہوئے اس کا سیل فون چھین کر فرار ہونے والے شخص کو ٹاسک فورس پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اداکارہ چہل قدمی کر رہی تھی کہ ان پر حملہ کرتے ہوئے ان کا سیل فون چھین لیا گیا۔ ملزم کی شناخت لائٹ بوائے بابو کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے کرشنا نگر میں رہنے والے ملزم کے پاس سے اداکارہ کا آئی فون ضبط کر لیا۔ پولیس کو اس سے تفتیش میں پتہ چلا کہ اس کے خلاف آندھرا پردیش کے وجے واڑہ کے ساتھ ساتھ شہر حیدرآباد کے گولکنڈہ، بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشنوں میں کیس درج ہیں۔ گولکنڈہ پولیس اسٹیشن میں اس کے خلاف درج کردہ کیس میں اس کو جیل بھی ہوئی تھی۔ اداکارہ اس ماہ کی 14 تاریخ کو KBR پارک میں چہل قدمی کر رہی تھی کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ بعد ازاں اداکارہ نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ ملزم نے اس کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی تھی۔ اداکارہ کی شکایت پر پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کیا تھا اور علاقے میں لگے ہوئے CCTV کیمروں کا تجزیہ کیا تھا۔ پولیس نے ان CCTV کیمروں کے فوٹیجز کے تجزیے کے بعد ملزم کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ ویسٹ زون کے طرف سے کچھ دنوں پہلے جو KBR پارک کے بازو میں ایک اسنیچنگ ہوا تھا، ایک لیڈی سے سیل فون اسنیچنگ، وہ کیس کا ڈیٹیکشن ہوا اور ٹاسک فورس کے طرف سے جو گرفتاری ہوئی اس میں کومو بابو جو کہ رہنے والا ہے ابھی اندرا نگر بنجارہ ہل کا، اس کی گرفتاری ہوئی۔ یہ اوریجنلی محبوب نگر کا رہنے والا ہے اور ایک سنیما اسٹوڈیو میں سیٹ ویٹ لگانے کے لیے ہیلپر کا کام کرتا ہے، جس میں اس کو 500 روپے کا ڈیلی تنخواہ بھی ملتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں حیدرآباد میں ہر جگہ کیمرہ نہیں ہے، کچھ جگہ ایسے بھی ہیں جہاں ہاٹ اسپاٹ ہے، جہاں کیمرہ کی ابھی کمی ہے، وہاں ہم لوگ دھیرے دھیرے لگا رہے ہیں۔ اور پبلک کی طرف سے جو ہیلپ ہو رہا ہے نینو سائٹم کیمرہ کے لیے، اس کے تحت یہ بہت ضروری ہے کہ سب جگہ کیمرہ لگے۔ اس کیس کے انویسٹیگیشن اور ڈیٹیکشن میں ٹاسک فورس کے طرف سے ٹریڈیشنل میتھڈ آف انویسٹیگیشن اس کے اوپر زیادہ زور دیا گیا، چونکہ ہر کیمرہ میں اویلیبل CCTV میں فوٹیج بہت کم تھا۔ اور یہ جو آفینڈر ہے یہ اس کے پہلے بھی ایک بار سٹی پولیس ایکٹ کے تحت جیل جا چکا ہے اور چنچل گوڑا جیل میں کچھ دن رہا تھا، اور یہ کلاس 2 پڑھنے کے بعد اسکول سے نکل گیا اور تھوڑا اس کا میچیورٹی لیول بھی کم ہے، چونکہ یہ کرائم کے علاوہ مولیسٹیشن کا بھی کوشش کرتا ہے یہ۔ اور اس طریقے سے ہم لوگ آنے والے سمے میں ایک اور اسپیشل ڈرائیو لگائیں گے، جس میں پبلک سے اپیل کرتے ہیں کہ نینو سیکم کیمرہ جہاں بھی لگا سکتے ہیں وہ لگائیں لوکل پولیس سے مل کر۔ اور اس کیس کے ڈیٹیکشن کے لیے OSD ٹاسک فورس رادھا کشن اور ان کے ساتھ ہمارے ایڈیشنل DCP ویسٹ زون اقبال صدیقی صاحب، راجیش انسپیکٹر، کے ناگیشور راؤ انسپیکٹر، کے شیو چندر انسپیکٹر اور ان کی پوری ٹیم، DI بنجارہ ہل حفیظ الدین، ملکارجن SI مظفر، رنجیت کمار، کبھی الدین، شری ناتھ پرمیشور، اشوک ریڈی، شیو نندن اور نارتھ زون اور ویسٹ زون کے پورے ٹاسک فورس ٹیم اور ویسٹ زون سول پولیس کے لوگ مل کر یہ کیس کو ڈیٹیکٹ کیے۔ تھینک یو۔ ہوا کے کم دباؤ کے علاقے کی وجہ سے شہر حیدرآباد کے کئی مقامات پر کل شب اور پھر آج صبح بارش ہوئی۔ بارش کے نتیجے میں دفاتر کو جانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے گاڑی سواروں کو مشکل ہوئی۔ پرانے شہر کے ساتھ ساتھ نئے شہر کے بھی کئی علاقوں میں بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں درجہ حرارت میں گراوٹ محسوس کی گئی۔ بارش کی وجہ سے اچانک موسم تبدیل ہو گیا۔ حیات نگر، ونستھلی پورم، LB نگر، اپل، ناگول، رامنتا پور، سکندرآباد، خیرتآباد، پنجا گٹا، بیگم پیٹ، پاٹنی، ملکاج گری، نریڈ مٹ، کشائی گڑا، ECIL، کاپرا، AS راؤ نگر، ناچارم، چرلا پلی، مشیرآباد، اشوک نگر، لالا پیٹ، وارس گڑا، سیتاپھل منڈی، پارسی گٹا، تکارام گیٹ، کارخانہ، بوئن پلی، ترمل گری اور دیگر علاقوں کے ساتھ ساتھ اضلاع میں بھی بارش ہوئی۔ تلنگانہ BJP کے لیڈر و تمل ناڈو میں BJP کے انچارج پونگولیٹی سدھاکر ریڈی نے کہا ہے کہ 3 زرعی قوانین کی منسوخی کے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے
اعلان پر اپوزیشن جماعتوں بالخصوص کانگریس، TRS، SP، ترنمول کانگریس نے اسے خود کی جیت سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے ریاستی BJP کے دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ سیاسی دانشمندی کا فیصلہ ہے۔ زراعت کی ترقی اور کسانوں کی بہبود زرعی قوانین میں شامل تھی۔ اپوزیشن جماعتیں اس پر سیاست کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کسانوں اور جوانوں کے مفادات میں کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے دور میں ہزاروں کسانوں نے خودکشی کی تھی۔ انہوں نے مہا دھرنا منعقد کرنے پر زرعی قوانین کی منسوخی سے متعلق TRS قائدین کے بیانات کو مزاح کا خیز قرار دیا۔ منتری جی نریندر موڈی جی جو ایگریکلچرل 3 ایکٹس کو آنے والا پارلیمنٹ سیشن میں ٹیکنیکل پروسیجر اپلائی کر کے ہم ریپیل کریں گے بول کے جو اعلان کیا، اس کو جو اپوزیشن پارٹیز اسپیشلی کانگریس پارٹی سے لے کے TRS سے لے کے سبھی UP کا اکھلیش یادو جیسا، ممتا بنرجی پورا اٹھ کے ہمارا جیت ہو گیا، یہ فارمرز کا ایجوٹیشن میں جو ہو گیا بول کے یہ کر رہے، یہ اسٹیٹمنٹ شپ کا ڈیسیشن ہے۔ یہ بہت اچھا کسان کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کو اور ترقی لانے کے لیے بہت سارا اس میں 3 جو ایگریکلچرل ایکٹس میں پورا کر کے دیے تھے، مگر اپوزیشن پارٹیز کو ووٹ بینک پالیٹکس چاہیے۔ ہم کو ہمارا کسانوں کا ہت میں کام کرنے کا سرکار ہے، جوانوں کا ہت میں کام کرنے کا سرکار ہے، سب کے ساتھ سب کا وشواس، سب کا پریاس لے کے کام کرنے کا سرکار ہے۔ کانگریس پارٹی لیڈرز بول رہے یہ ہمارا جیت ہے، پھر تمہارا کاریہ کال میں کتنا ہزاروں لوگ فارمرز خودکشی کیا، وہ سوچتے نہیں۔ KCR جی دھرنا چوک اٹھا دیا، اس سمے RTC کا اسٹرائک ہوا، انمپلائڈ یوتھ کا اسٹرائک ہوا، بہت سارا موومنٹ چلا، وہ کبھی بات چیت کے لیے بھی ریڈی نہیں تھا۔ یہ آدمی آج ڈیموکریسی کے بارے میں بول رہا ہے، یہ مہا دھرنا کرنے کے وجہ سے نریندر موڈی جی وڈرا کر دیا۔ مہا دھرنا کس لیے کیا؟ آپ جو فصل ہے کسانوں کا پیڈی کو پرچیز کرو بول کے آپ کیے، اور حقیقت ہے کہ 40 لاکھ ٹن رائس آلریڈی وہ ریڈی ہے، کیندر سرکار میں ایگریمنٹ بھی کیا یہ لوگ۔ سمر میں جو ربی آتا ہے اس میں جو پار بوائلڈ رائس کو تھوڑا ڈیکریز کر دیجئے، اس کا کنجمپشن کم ہوتے جا رہا ہے، تمل ناڈو، کیرلا جیسا یہ ہے حقیقت ہے۔ اور پچھلے جو 5 لاکھ ٹن وہ بھی ہم لوگ آنے والے دنوں میں خریدیں گے، اتنا اسپشٹ میں رپلائی دیا۔ وہ ان کا ایجنڈا اتنا ہی تھا، حیدرآباد سے لے کے وہ دلی سے لے کے اتر پردیش سے لے کے پاکستان، افغانستان، چائنا پورا باتیں کر دیا۔ یہ ایک اسٹیٹ کا 4 کروڑ آبادی کا مکھیہ منتری یہ دیش کا ہت میں بات کرنا چاہیے تھا۔ اور آرمڈ فورسز کا موریل کو آپ چھوٹ پوچھ سے سر کا کیسا بات کرتے ہیں؟ سرجیکل اسٹرائک ڈرامہ ہے بول کے بول رہے ہیں، یہ نندا پور کی، ہم تو اس کو بہت بڑا، میرے کو لفظ یوز کرنا ٹھیک نہیں ہے، ایسا بات نہیں کرنا چاہیے۔ شہر کے نارائن گڑھا علاقے میں پیش آئے سڑک حادثے میں ایک لڑکی ہلاک ہو گئی۔ یہ حادثہ کل شب اس وقت پیش آیا جب واٹر ٹینکر نے اس لڑکی کی گاڑی کو ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں 26 سالہ لڑکی ہلاک ہو گئی۔ حادثے کا مقام دلخراش منظر پیش کر رہا تھا۔ حادثہ اتنا خطرناک تھا کہ لڑکی برسر موقع ہلاک ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر کے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے مرکزی حکومت سے ربی سیزن کے ابلے ہوئے دھان کو بھی خریدنے کا مطالبہ کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے، اگر درجہ حرارت 30 ڈگری سے تجاوز کر جائے تو کچے چاول نہیں بنتے۔ اس دھان کا صرف 50 سے 55% حصہ ہی کچے چاول بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھان کی خریدی کے بعد ریاستی حکومت 1 ہفتے کے اندر کسانوں کے بینک کھاتوں میں رقم جمع کروا رہی ہے، لیکن مرکز 1 سال بعد رقم دے رہا ہے۔ ہم محکمہ زراعت سے کسانوں کے لیے 30,000 کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں۔ ریاستی حکومت 1,000 کروڑ روپے بطور سود ادا کر رہی ہے۔ سود، حمالی اور گوداموں کا کرایہ ریاستی حکومت برداشت کرتی ہے۔ మేము రైతు సోదరులు కూడా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క నీతిని గమనించాలి,
వాళ్ళ ద్వంద్వ విధానాలను గమనించాలి. మనందరం కలిసి ఇంకా ఒత్తిడి పెంచుదాం, కేంద్రం మీద ఒత్తిడి పెంచుతూనే ఉందాం. కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఈ ద్వంద్వ వైఖరిని, ఢిల్లీలో ఒక వైఖరి, రాష్ట్రంలో ఒక వైఖరి అవలంబిస్తున్నటువంటి వైఖరిని ఎండగట్టాలని చెప్పి కోరుతున్నాం. వానకాలం వడ్లు కూడా ఈ జర మొగులై వానలు బట్టి తిప్పలవుతుంది తప్పకుండా ప్రభుత్వం కొంటది. ఎవరు రైతులు ఆందోళన పడొద్దు. మా అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు మార్కెట్లలోనే ఉంటారు, మీకు సాయం చేస్తారు. మీరు కూడా కొద్దిగా ఆరబెట్టిన ధాన్యాన్నే తీసుకురండి. కొద్దిగా ఓపికతోని తొందరగా ఆరబెట్టే ప్రయత్నం చేసి మరి ప్రభుత్వంతో సహకరించి మరి త్వరితగతిన వడ్లు కొనిపిస్తాం. ఎక్కడ కూడా సంచులకు ఇబ్బంది లేదు, లారీలకు ఇబ్బంది రాకుండా చూస్తాం, అమాలీకి ఇబ్బంది రాకుండా చూస్తాం. ఇంకా కూడా ఏదైనా చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు వచ్చినా దాన్ని త్వరితగతిన పరిష్కరిస్తాం. మా ప్రజాప్రతినిధులు, మా అధికారులు మీకు అండగా ఉంటారు. ఎవ్వరూ ఆందోళన చెందొద్దని కూడా నేను రైతు సోదరులకు విజ్ఞప్తి చేస్తాను. कोविड वबा के दौरान बेहतर खिदमात पर डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पापा राव को वॉरियर इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी सुनील शर्मा के हाथों ये अवार्ड दिया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर कोरोना की सूरत हाल पर दीगर रियासतों से ऑक्सीजन के हुसूल और तालमेल के ज़रिए तमाम दवाखानों को ऑक्सीजन की सप्लाई के सिलसिले में पापा राव ने खुसूसी मसाई की थी। इस मसाई को तस्लीम करते हुए उन्हें ये अवार्ड दिया गया और उनकी कोशिशों की काफ़ी सताइश भी की गई। अवार्डी श्री पापाराव गाరికి అవార్డ్స్ సెలక్షన్లో ఈ అవార్డు గురించి నేను చెప్పొచ్చు, విత్ కాన్ఫిడెన్స్ చెప్పొచ్చు, కరెక్ట్ డిజర్వింగ్ పర్సన్కి అవార్డు వెళ్తుంది. ఎందుకంటే నేను క్లోజ్ క్వార్టర్స్తోని ఎవ్రీ మినిట్ టు మినిట్ మాట్లాడి నేను దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ ఉన్నాను కాబట్టి చెప్తున్నాను. ప్రతి మ్యాచ్లో ఒక కంట్రీ గెలుస్తుంది కానీ దాంట్లో ఒక మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ ఉంటాడు. సో ఇక్కడ ఏమైంది అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ చేస్తారు పని, కానీ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ ఇస్ శ్రీ పాపారావు. రియలీ మ్యాన్ ఆఫ్ ద టూర్నమెంట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్, లైక్ 2011లో మ్యాన్ ఆఫ్ ద టూర్నమెంట్ ఇన్ వరల్డ్ కప్ వాజ్ యువరాజ్. We can call him Yuvraj. Really, that was exaggeration live. More than getting the satisfaction of getting award, I think Sri Papa Rao must be getting the satisfaction of saving lives. एबिट्स पुलिस ने हफ्ते को एक शख्स को पकड़ लिया जिसकी गाड़ी पर 141 चालानात ज़ेर इल्तवा थे। जगदीश मार्केट में मामूल की तलाशी मुहिम के दौरान इस शख्स को पकड़ा गया, जिसकी शिनाख्त फ़ेरोज़ के तौर पर की गई। इसकी गाड़ी पर चालानात की रकम 33,000 रुपये है। ट्रैफिक पुलिस ने उन गाड़ी सवारों पर तवज्जो मरकूज़ कर दी है जिनके कई चालानात ज़ेर इल्तवा हैं। इनको पकड़ने के लिए गाड़ियों की खुसूसी तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते भी एक शख्स को पकड़ा गया था जिसकी गाड़ी पर 29,000 रुपये के करीब चालानात ज़ेर इल्तवा थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि कश्मीर के हालात में कोई तब्दीली नहीं आई है। कश्मीर में इंसानों को इंसानी ढाल बनाकर गोली मार दी गई, जबकि हुकूमत ये कह रही है कि दफ़ा 370 हटाने के बाद कश्मीर में इस्तेहकाम आ गया है। इस वाक़े में मरने वालों की लाशें भी नहीं दी जा रही हैं। हुकूमत सिर्फ अपनी ज़िद और नज़रिए पर मबनी मक़ासद को पूरा करने के लिए गैर दस्तूरी तरीक़ों से क़ानून बना रही है। LAC और LOC पर अमन नहीं है। हर महाज पर मोदी हुकूमत नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत 300 MP सीटें जीत कर भी मुनासिब तौर पर हुक्मरानी नहीं कर पा रही है। हुकूमत को अपने आप को बचाने के लिए ज़रई क़वानीन को वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि किसानों के एहतजाज के दौरान जान की कुर्बानी देने वाले किसानों के ख़ानदानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। अपने आइडियोलॉजिकल जो गोल्स है उसको पूरा करने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कानून बना रहे हैं पूरा, वो भी वापस होना चाहिए। नहीं, आप ये तो सब देखते जाइए ना आगे क्या क्या होता है। मगर क्या कश्मीर में स्टेबिलिटी आ गई? क्या कश्मीर में अमन हो गया? कहाँ हुआ है? जब लोग रोड पर निकलकर मरने वाले इनोसेंट लोग कह रहे हैं कि कम से कम हमारी लाश तो दे दो हमारी, आज आपको एक्सह्यूम करना पड़ा उनकी बॉडी को।
कहाँ आपने स्टेबिलिटी लाई कश्मीर में? कहाँ LAC और LOC पर अमन है? लद्दाख में के अंदर आप जाइए, ऊपर चीन बैठा हुआ है. आपने पाकिस्तान से दोबारा सीज फायर क्यों किया और उसके बावजूद भी वहां पर ड्रोन से हथियार आ रहे हैं? तो देखिए हर महाज पर मोदी सरकार नाकाम साबित है और ये बताता है देश को, और हमको ये पैगाम मिलता है कि कोई भी सरकार अगर 300 MP सीट जीत कर ला भी लेती है तब भी वो गवर्नेंस नहीं कर पा रहे हैं ना, गवर्नेंस नहीं कर पा रहे हैं. इसीलिए इनको हालत मजबूरी में अपने आप को बचाने के लिए ये इस तरह के कानून को वापस लेना पड़ा, काला कानूनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. रियासती कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके के मुख्तलिफ डिवीज़न्स के सुदूर का इजलास मुनक़िद हुआ. इस इजलास में कांग्रेस की कारगुजार सदर गीता रेड्डी के अलावा सीनियर लीडर निरंजन रेड्डी और डी श्रवण के साथ साथ दूसरों ने भी शिरकत की. इस इजलास में डिवीज़न्स के मुख्तलिफ उमूर और मसाइल पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया. भद्राद्री कोत्तागोड़म ज़िले के एलुंदू टीकोलोपल्ली इलाके के जंगलाती इलाके में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई. मेटलागुड़म के हदूद में जंगलपल्ली गेट के करीब शेर को सड़क पार करता हुआ देखा गया. एक गाड़ी सवार ने इसकी वीडियो अपने सेल फोन में कैद कर ली. 3 दिन पहले एक कुत्ते की मौत हो गई थी. समझा जाता है कि इस शेर के हमले में ही इस कुत्ते की मौत हुई है. इस शख्स ने सेल फोन से ली गई इस वीडियो को बादअज़ां सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल कर दिया. ज़िले के लक्ष्मी देवी मंडल में गायों के झुंड पर शेर के हमले में एक गाय की मौत हो गई थी. शेर की मौजूदगी की इतला पर मुकामी अफराद में खौफ पाया जाता है. शहर के पिदाम्बरपेट इलाके के हदूद में एक बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को टक्कर दे दी. इलाके की आउटर रिंग रोड की कौमी शाहरा के करीब तेज़ रफ्तार ये कार सामने जाने वाली कार से टकरा गई. इस हादसे के बाद कारें पीछे से एक दूसरे से टकरा गई. इस तरह 8 कारें एक दूसरे से टकरा गईं. इस हादसे में किसी के जानी नुकसान या फिर किसी के ज़ख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है. कारों में सवार तमाम अफराद महफूज तौर पर बाहर निकलने में कामयाब रहे. इस हादसे के सबब कौमी शाहरा पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई. आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश की वजह से एक ज़ेर तामीर इमारत मुनहदम हो गई और इसका मलबा इससे मुत्तसिल 2 मकानात पर गिर पड़ा. इस वाक़े के नतीजे में 2 कमसिन बच्चे जाँ बाँख हो गए और मलबे के नीचे मज़ीद 12 अफराद फंस गए. यह वाक़या अनंतपुर ज़िले के कदरी में पेश आया. ओल्ड चेयरमैन स्ट्रीट इलाके में ज़ेर तामीर इमारत इससे मुत्तसिल 2 इमारतों पर गिर पड़ी. इस वाक़े में एक घर के 8 और दूसरे घर के 7 अफराद मलबे में दब गए. जुमला 15 बच्चों में से 2 बच्चे जाँ बाँख हो गए. 10 अफराद बाल बाल बच गए. मलबे तले दबे 2 अफराद को निकालने के लिए इमदादी इक़दाम किए जा रहे हैं. मुतासरीन का कहना था कि इमारत गिरने के साथ ही गैस सिलेंडर फट पड़ा. एडिशनल SP रामकृष्णा प्रसाद और दीगर ने मुकामी वाक़े का मुआयना किया. मलबे को हटाने के लिए इमदादी इक़दाम शुरू किए गए हैं. YSR कांग्रेस पार्टी की लीडर रोजा ने गुज़िश्ता रोज़ चंद्रबाबू नायडू के रो पड़ने के वाक़े पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि उन्हें इससे कोई हमदर्दी नहीं है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू से पूछा कि क्या उन्हें याद है कि 72 साला NT रामाराव भी अश्कबार हो गए थे. चंद्रबाबू नायडू अपनी बीवी के ख़िलाफ़ रिमार्क्स पर मायूस हैं, जबकि वो ये भूल गए हैं कि मीडिया पॉइंट पर उन्होंने CDs दिखाई थी. उन्होंने कहा कि जब चंद्रबाबू नायडू बरसर इख्तिदार थे तो उस वक्त उन्होंने विजय अम्मा, भारत अम्मा पर इल्ज़ामात लगाए थे और अब वो खुद रो रहे हैं. చంద్రబాబు విధి ఎవ్వరిని విడిచిపెట్టదు, అందరి సరదా తీర్చేస్తుంది. 72 సంవత్సరాల వయసులో NTRని ఎంత ఏడిపించావో గుర్తుందా? 71 సంవత్సరం 7 నెలలకే నువ్వు ఏడ్చే పరిస్థితి వచ్చింది. అందుకే అంటారు మనం ఏం చేస్తే అది తిరిగి మనకు వస్తుందని. ఏదో నీ భార్యను అనేశారు, చాలా బాధపడిపోతున్నావే. మరి ఆ రోజు హైదరాబాద్ అసెంబ్లీలో నువ్వు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు రోజా బ్లూ ఫిల్మ్స్లో యాక్ట్ చేసిందని పీతల సుజాతతో మీడియా పాయింట్లో CDలు చూపించిన విషయం మర్చిపోయావా? అంటే నాకు ఒక ఫ్యామిలీ లేదు, మాకు పిల్లలు లేరు, మాకు గౌరవం లేదా? ఎవరిని ఏదైనా అంటావు నీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు.
ఇదే విజయమ్మని ఎంత ఏడిపించావు, భారతమ్మ గురించి ఎన్ని మాట్లాడావు, షర్మిలమ్మని ఏ విధంగా హ్యూమిలేట్ చేసావో ఎవరు మర్చిపోలేదు. కాబట్టి ఈరోజు ఎవరో ఏదో అన్నారని దొంగ ఏడుపులు ఏడ్చే నిన్ను ఎవరు జాలితో కూడా చూడరని తెలుసుకో. ఎందుకంటే ప్రధాన మోడీతో సహా ఎవరిని వదిలిపెట్టకుండా అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎన్ని మాట్లాడావు, నీ సోషల్ మీడియాతో ఎన్ని స్ప్రెడ్ చేసావు అనేది ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుపెట్టుకునే ఉన్నారు. కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు ఈరోజు నేను చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఒక మహిళని కూడా చూడకుండా, నీకోసం 10 సంవత్సరాలు పనిచేసిన వ్యక్తిగా, లీడర్గా నన్ను చూడకుండా నన్ను క్యారెక్టర్ అసోసియేషన్ చేశారు. రూల్స్కి విరుద్ధంగా 1 ఇయర్ సస్పెండ్ చేశావు. మహిళా పార్లమెంటుకు పిలిచి నన్ను డీటైన్ చేసి 24 గంటలు నన్ను మానసిక శోభకి గురి చేసి నన్ను ఎత్తుకొచ్చి హైదరాబాద్లో విసిరి పారేసిన దాఖలాలు ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరు మర్చిపోరు. సో నువ్వు ఏడిపించిన ప్రతి ఒక్కరి ఏడుపు ఈరోజు నీకు తగిలింది. అందరి ఉసురు తగిలి ఈరోజు నువ్వు ఇలా అయిపోయావు. నన్నైతే రూల్స్కి విరుద్ధంగా 1 ఇయర్ చేయగలిగావు, కానీ దేవుడు నిన్ను 2.5 సంవత్సరం కాదు కదా, ఇక జీవితాల్లోనే అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టని విధంగా నీకు నువ్వే శపథం చేసుకున్నావు. బాయ్ బాయ్ బాబు, బాయ్ బాయ్. तेलुगुदेशम के रुकन असम्बली बालाकृष्णा ने खवातीन को सियासत में घसीटने पर आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस पार्टी को इंतबाह दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐवान में हुक्मरान जमात की जानिब से अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाने के लिए नामुनासिब ज़बान का इस्तेमाल किया गया है। इस पर उन्हें शदीद एतराज़ है। उन्होंने कहा कि असम्बली अवामी मसाइल पर मुबाहिस के लिए होती है, ना कि किरदार कशी के लिए। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला आंजहानी NT रामाराव के बाज़ अरकान ख़ानदान भी मौजूद थे।